ان البذاذۃ من الایمان، بذاذہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے، اس کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا رہن سہن، یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے، ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں یاد رکھیے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں، کسل مندی نہیں. آسانی اس لیے کہ مشکل کام کر نہیں سکتے تو گھٹیا درجے کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے، اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے، مثلا لباسی کا معاملہ ہے تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے. مثلا آپ ایسا لباس پہنے ہو جو بہت تنگ ہے، بہت ٹائٹ ہے، تو آپ رکوع اور سجدہ کیسے کریں گے؟ مثلا جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جینز پہننا منع. بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کس چیز میں سمجھی جاتی ہے؟ زیادہ بھاری لباس پہنے. تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو، خوبصورت بھی نظر آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہو، جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی، بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم و نازک بچے کو اٹھا کر وہ کپڑا اس طرح چبھے گا یا لباس اس طرح اس کے لیے اذیت ناک ہوگا کہ کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی، اپنی گود نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناؤ سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے، لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں. میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دیا کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی، پیار نہیں کر سکتی، اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی، صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنا ہی اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے. تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائض کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. رہا اس میں دکھاوا اور شہرت کی طلب اور اسراف، وہ سب چیزیں الگ ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ فرد جرم ہے کہ جو شخص دکھاوے کا یا شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. جو لباس پہن کر فخر اور غرور اور تکبر کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. خوبصورتی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک خوبصورتی ہے تکلف میں اور ایک خوبصورتی ہے سمپلسٹی میں. تو یہ جو سمپلسٹی ہے وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہے. تو ان البذاذۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے نماز پڑھیں گے نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، ایمان کے تقاضے ہی پورے نہ ہو ایسے لباس پہننے میں تو آپ ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟